Muslim. It's about drive, it's about power. یہ سنتے یکساں خاتون کو وہ تمام باتیں یاد آتی ہیں جب وہ یہ باتیں اپنے ایک دوست کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ دوست یکساں خاتون کو اپنے بہن کی طرح پالتا ہے اور کہتا ہے تم کیا سمجھتی ہو کہ بازنطینی گورنر تمہارا باپ ہے؟ بالکل نہیں۔ تمہیں بازنطینی گورنر نے یہ بتایا ہوگا کہ تم اس کی بیٹی ہو جسے اس نے گود لے کر پالا تھا اور اس کا نام ماریا ہے، تو یہ جان لو یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم ایک ترک قبیلے سے تعلق رکھنے والی مسلمان لڑکی ہو۔ جب تم چھوٹی سی تھی تو تمہارے قبیلے والوں کو آگ لگا دی گئی اور تمہیں اغوا کرنے کے بعد گورنر کے محل میں پہنچا دیا گیا۔ میں بھی تمہارے قبیلے کا ایک نوجوان تھا۔ جب ہمارے قبیلے کو آگ لگا دی گئی تو میں نے تمہارا پیچھا کیا تو تمہیں صلیبی سپاہی اٹھا کر لے گئے، اور یوں صلیبی گورنر نے تمہیں پالتے ہوئے کہا کہ تم میری بیٹی ماریا ہو، اور تمہارے ذہن میں یہ جھوٹی باتیں ڈال دی کہ تمہارے والدین کو ترک قبیلے والوں نے مار دیا، لیکن اصل میں تم مسلمان ہو اور ترکوں سے ہی تعلق رکھتی ہو۔ یہ سب کچھ صلیبی گورنر نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ میں تمہاری جان بچانے کے لیے ایک غلام بن گیا اور ان کے قلعے میں داخل ہو گیا۔ وہ مجھ سے کام لیتے رہے۔ میں نے ان لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا میں بھی صلیبی مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان ہوں، اور اسی وجہ سے میں ان کے قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آہستہ آہستہ میری ذہانت اور مہارت دیکھ کر ان لوگوں نے مجھے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا اور تمہاری حفاظت کی ساری ذمہ داری مجھے سونپ دی گئی۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ایک مسلمان کو سونپی گئی۔ جی ہاں ناظرین، وہ شخص بھی مسلمان ہوتا ہے اور اکثر خاتون بھی مسلمان ہوتی ہیں۔ وہ صرف بازنطینی گورنر ہوتا ہے اور اکثر خاتون بھی مسلمان ہوتی ہیں۔ وہ صرف بازنطینی گورنر سے بدلہ لینے کے لیے اس بات کا ناٹک کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ صلیبی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ بازنطینی گورنر ہی سمجھے یہ دونوں بچے وفادار ہیں اور انہیں ترک قبیلے والوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اکثر خاتون اس نوجوان سے پوچھتی ہیں میرے والدین کہاں ہیں؟ کیا وہ زندہ ہے؟ وہ شخص جواباً کہتا ہے تمہاری والدہ کو مار دیا گیا تھا، لیکن تمہارے والد صاحب زندہ ہیں، اور وہ کنک قبیلے کے سردار کے ساتھی حسن تابع ہیں۔ جب بھی تمہارا کنک قبیلے میں جانا ہو تو اپنے بابا سے ملاقات کرنا۔ اور پھر وہ نوجوان انہی لفظوں کو دہرانا شروع کرتا ہے جو کہ حسن تابع اکثر خاتون سے کہتے ہیں۔ جیسے جیسے حسن تابع ان لفظوں کا استعمال کرتے چلے جاتے ہیں تو اکثر خاتون کو اس بات کا یقین ہوتا چلا جاتا ہے کہ حسن تابع ان کے اصل والد صاحب ہیں۔ اور پھر اکثر خاتون اس نوجوان کی باتوں کو یاد کر رہی ہوتی ہیں اگر میرے والد صاحب میرے سامنے آ گئے اور مجھے پہچان لیا تو پھر کیا ہوگا؟ نوجوان جواباً کہتا ہے تمہارے والد صاحب تمہیں تب تک نہیں پہچانیں گے جب تک تم اس بات کا اظہار نہ کرو کہ تم ان کی بیٹی ہو جسے کافی سال پہلے وہ مردہ سمجھ کر چھوڑ آئے تھے۔ جب بھی تمہارے دل میں اپنے والد صاحب کو لے کر جذبات پیدا ہونے لگ جائے تو اس بات کو یاد رکھنا کہ تم اور میں اپنے جذبات پر قابو پائیں گے اور جس مقصد کی خاطر ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں اسے ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ یعنی جب تک ضرورت پیش نہ آئے تم حسن تابع کو بابا کہہ کر نہیں پکارو گی، اور نہ ہی انہیں اس بات کا احساس ہو کہ تم ہی اس کا اپنا خون ہو۔ بالآخر اکثر خاتون یہ تمام باتیں کہتی چلی جاتی ہیں اور روتی رہتی ہیں، اور پھر اکثر خاتون اپنے والد صاحب کو بڑے پیار سے کہتی ہیں بابا جان۔ اکثر خاتون اتنی شدت سے اپنے بابا جان کا نام پکارتی ہیں کہ حسن تابع جیسا مضبوط انسان بھی ایک دفعہ چونک جاتا ہے کہ اس نے اتنی شدت کے ساتھ مجھے بابا کیوں پکارا۔ گورنر اپنے بیٹے یانیس سے کہتا ہے تم نے ابھی تک تحقیقات مکمل کیوں نہیں کی؟ یانیس یہ سن کر کہتا ہے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اور پھر جیسے ہی گورنر اور یانیس کے درمیان بحث بڑھتی چلی جاتی ہے تو شہزادی اوادوکیا جان بوجھ کر یانیس کی طرفداری کرتے ہوئے کہتی ہے میرا خیال ہے میرے پیارے چچا جان، آپ کو یانیس کو تھوڑا اور وقت دینا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس نے معاملے کی تحقیقات کرنی ہے اور مجرم کو پکڑنا ہے۔ جیوجن بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گورنر سے کہتا ہے میرا خیال ہے کہ یانیس کے لیے کام بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یانیس یہ سن کر کہتا ہے مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم پہلے ہی الپرسلان کو قتل کر دیتے تو یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ گورنر یہ سن کر کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ الپرسلان کوئی عام انسان ہے؟ کیا اسے مارنا اتنا آسان ہے؟ تم میری مشکلات میں کمی کرنے کی بجائے اس میں مزید اضافہ کر رہے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ شہنشاہ تک نہ پہنچے۔ شہزادی اوادوکیا اور جنرل دوکاس پہلی بار یانیس کی طرفداری کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس طرح یانیس خطرے میں پڑ سکتا ہے، ہمیں مل کر اس معاملے کو جلد سے جلد سلجھانا ہوگا۔ جوجن ان تینوں کی طرف دیکھتا ہے، آخرکار ان تینوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ جوجن کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ یانیس پکڑا جائے اور اس کی غداری سب کے سامنے آ جائے، لیکن وہ تمام باتیں سننے کے بعد بہت ہی حیران ہوتا ہے کہ آخرکار جنرل دوکاس اور شہزادی اوادوکیا یانیس کی طرفداری کیوں کر رہی ہیں۔ دوسری طرف محمد الپرسلان اپنے ساتھیوں کو اپنی منصوبہ بندی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی غلاموں کے چھکڑے اس قلعے میں داخل ہو جائیں گے تو ہم بھی واسپورا کاران کے علاقے میں غلام بن کر داخل ہوں گے۔ الپرسلان کا ساتھی سن کر کہتا ہے لیکن یانیس تو ہمارے چہروں کے بارے میں جانتا ہے، وہ ہمیں پہلے بھی دیکھ چکا ہے۔
محمد الفرسلان مسکرا کر کہتے ہیں تو ہم غلاموں کی حیثیت سے وہاں پر داخل تو ہوں گے، لیکن جیسے ہی نئے غلاموں کا معائنہ کروایا جاتا ہے تو ہم بھی طبی معائنہ کروانے کے لیے ان کمروں میں داخل ہو جائیں گے اور اس کے بعد پادری کو قتل کرنے کے بعد اس کا بھیس بدل لیں گے۔ اس طرح کوئی ہم پر شک بھی نہیں کرے گا اور ہم بآسانی قلعے میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر محمد الفرسلان کے ساتھی سن کر بہت زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ محمد الفرسلان اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں میں نے ہر چیز کا حساب بڑے طریقے سے لگایا ہے، لہٰذا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم لوگوں نے کام کرنا ہے۔ ہم جب اس خفیہ مشن پر جائیں گے تو کسی کو بھی ہمارے نکلنے کے بارے میں کوئی خبر نہ ہو، کیونکہ میں یہ کام خفیہ طور پر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ریاست کی رازداری کو کوئی آنچ نہ پہنچے۔ لہٰذا صبح ہوتے ہی ہم غلاموں کے شکڑے کو پکڑیں گے اور اپنا بھیس بدلنے کے بعد اس شکڑے میں شامل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیوجن اپنے ایک ساتھی سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ آخرکار شہزادی اودوگیا اور جنرل دوکاس یعنی اس کو بچانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ یہ سب کچھ چائنیز نے کروایا تھا، کیونکہ جیسا ہی وہ بٹن سلطان کو دکھایا گیا تو انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ صلیبیوں نے کروایا ہے۔ جیوجن کا ساتھی سن کر پوچھتا ہے آخرکار جنرل دوکاس یعنی اس کی حفاظت کیوں کروا رہا ہے؟ جیوجن جواباً کہتا ہے محبت کی وجہ سے، کیونکہ جہاں تک مجھے اندازہ ہے جنرل دوکاس بھی شہزادی اودوگیا سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر جیوجن اپنے ساتھی سے کہتا ہے اب مجھے اپنا کام کرنا ہوگا، یعنی کہ مجھے قتل عام والی جگہ کے بارے میں یہ سب کچھ کس نے کروایا تھا اپنے شہنشاہ کو بتانا ہوگا۔ دوسری طرف صبح ہوتے ہی محمد الفرسلان اور ان کے ساتھی نئے قیدیوں والی جگہ پر پہنچ کر حملہ کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی صلیبیوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ قیدیوں کو آزاد کروایا جا رہا ہے تو وہ اپنے ہتھیار اٹھا کر محمد الفرسلان کے ساتھیوں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے الفرسلان اور ان کے ساتھی وہاں پر موجود تمام صلیبی سپاہیوں کو جہنم حاصل کر دیتے ہیں۔ بس ایک لال رنگ کے کوٹ میں بھاگتا ہوا صلیبی سپاہی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔